السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ویلکم ٹو لیکچر نمبر 22۔ آج ہم کلچرل انفلوئنسز کی بات کریں گے ود ریفرنس ٹو کنزیومر بیہیویئر۔ اس سے پہلے لیٹس ڈسکس واٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ ان دا پریویس لیکچر which was all about advertising and consumer behavior. We saw some examples from across the border as well as our own in terms of how consumers interpret them and why they are liked or disliked. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ پیچھے کور کر چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آج کے لیکچر پہ۔ اس کا ایک سیکشن ہم نے پیچھے لیکچرز میں شاید آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ہم نے کور کیا ہے، مگر بتانا صرف یہ ہے کہ کلچر کا کیا انفلوئنس ہوتا ہے جو یہ کنزیومر بیہیویئر کے حوالے سے، کہ آپ پرچیزز، لائکس اور ڈس لائکس، آپ نے یہ چیز خریدنی ہے نہیں خریدنی ہے، یا اس سے اور اس کے بعد فائنلی جو آپ چیز خریدتے ہیں اس کے حوالے سے کتنا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ کلچرل انفلوئنسز ہیں آن کنزیومر بیہیویئر، رائٹ۔ اب ہیونگ سیڈ دیٹ، جو چیز معنی رکھتی ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ ہم کلچرل انفلوئنسز کو کیوں پڑھیں۔ کنزیومر بیہیویئر تو ایک برانڈ سیلنگ اینڈ برانڈ بائنگ ہے ایکٹیویٹی between brand and consumers. So why culture and why is it important for the brand to know? Consumer behavior is also important for the brand to know, not the consumers, right? تو اب اس کا ایک بہت سمپل سا جواب ہے کہ کنزیومرز جن کو وہ برانڈ بیچ رہے ہیں، برانڈ والے، وہ کنزیومرز ایک آئسولیشن میں نہیں رہتے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہ ایک سویلائزیشن کا پارٹ ہے، اور برانڈ بھی وہیں رہ کے اپنے برانڈ کو بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ اپنے برانڈ کو بیچ رہا ہے تو وہ بھی اس سوسائٹی اور سویلائزیشن کا پارٹ ہے، اور جس کو وہ بیچ رہا ہے یعنی کہ وہ کنزیومرز، وہ بھی اس سوسائٹی اور سویلائزیشن کا پارٹ ہے۔ اب آپ دوستی کس سے کرتے ہیں؟ دیکھیں نا، برانڈ اور کنزیومر ریلیشن شپ ہی الٹیمیٹ گول ہے کسی بھی برانڈ کا، ٹھیک ہے۔ اور اس ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہے کہ دوست یا بہت عشق کے انتہا اگر پہنچ جائے تو یعنی کہ یو لو somebody، تو مگر آپ یہ کیوں چاہیں گے؟ یہ آپ اس لیے چاہیں گے کیونکہ آپ کو اپنا مائنڈ شیئر اور مارکیٹ شیئر دونوں ہائی لیول پہ مینٹین کرنا ہے فار آل ٹائمز ٹو کم۔ اب کوک اور پیپسی 100 سال پرانی کمپنیاں ہیں، ہمارے پاکستان میں خود کمپنیز کچھ پری پارٹیشن ہیں، کچھ آفٹر پارٹیشن ہیں، تو ماشاءاللہ دیز برانڈز آر سسٹینیبل۔ ہمارے اپنے انڈیجنس برانڈز جو ہیں کافی اچھائی کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دوستی یا آپ ایک کسی ریلیشن شپ میں ان کے ساتھ جانتے ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے بھی جانتے ہیں اور میری اقدار کو بھی ویلیو کرتے ہیں، میں جو جس طرح رہتی ہوں، اٹھتی بیٹھتی ہوں، کھاتی پیتی ہوں، وہ تمام چیزیں سے یہ آشنا ہیں، میری لائکس ڈس لائک سے آشنا ہے، ٹھیک ہے، اور وائس ورسا، اور میں بھی ان کے بارے میں اتنا ہی کچھ جانتا ہوں۔ یہی بات ہے نا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ برانڈز اپنی ویب سائٹس پہ اپنا ہیریٹیج بھی بتاتے ہیں، اپنا کلچر بھی بتاتے ہیں، اپنے سی او، اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی بتاتے ہیں واٹ وی ڈو ان ٹرمز آف ریسرچ فار آر امپلائیز، بلا بلا بلا، ایز اے کارپوریٹ سٹیزن، یہ سب چیزیں ویب سائٹ پہ ڈالی ہوئی تھیں، حتیٰ کہ کسٹمر کامنٹس بھی ڈالے ہوئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ برانڈ بھی ان کو، ان کے ٹارگٹ آڈینس بھی ان کو جانے، ٹھیک ہے۔ اب اور اگر جن کے پاس انٹرنیٹ ایکسس نہیں ہے تو آپ ان کا پیکج دیکھیے گا، پیکج کے پیچھے وہ لکھا ہوتا ہے کہ کمپنی کون ہے، کس نے بنائی، کہاں پہ ان کی فیکٹری ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کانٹیکٹ کرنا ہے تو وہ اپنا ای میل دے دیتے ہیں، فون نمبر دے دیتے ہیں، کوئی لائن دے دیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں معنی رکھتی ہیں۔ کیوں معنی رکھتی ہیں؟ آپ یہ کہیں گے کہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہوگا میم، جو عام لوگ ہیں وہ تو اتنا نہیں، مگر آپ یہ دیکھیں یو آر انڈر ایسٹیمیٹنگ کنزیومرز ہے، کیونکہ کنزیومرز اسپیشلی آپ کے کنزیومرز یعنی کہ پاکستانی کنزیومرز کوئی اوکھے کنزیومرز نہیں ہیں۔ پڑھائی لکھائی اپنی جگہ، سوشل سٹینڈنگ اپنی جگہ، جہاں پہ جس کو جو کریوسٹی جس چیز کے لیے ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں جاننا ضرور چاہتا ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ کسی کنزیومر کو نہ یہ پتا ہو، سب کنزیومرز کو نہ پتا ہو کہ شان وہ جو استعمال کرتے ہیں تو شان کے اور کیا کیا پروڈکٹس ہیں، پرفیکٹلی فائن، تو
مگر دس از دا جاب آف دا برانڈ ٹو انفارم ناٹ دا کنزیومرز. اور برانڈ گاہے بگاہے کنزیومرز کو انفارمیشن اتنی دیتا ہے کہ جس کے بارے جو ان کے لیے سفیشینٹ ہوتی ہے ٹو نو دا برانڈ اینڈ دا کوالٹی آف دیئر پروڈکٹس. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی کیوریوسٹی بہت حد تک پہنچ جائے تو آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ یار مجھے اس برانڈ کے بارے میں ذرا بتاؤ. جس طرح آپ گاڑی لینے جاتے ہیں تو آپ کے پاس چوائسز ہوتی ہیں، تو آپ اپنے دوستوں سے نہیں پوچھتے کہ یار مجھے اس گاڑی کے بارے میں بتاؤ، یہ اچھی یہ اچھی یہ اچھی چیسی کسی یہ ساری کہانیاں جو ہوتی ہیں گاڑیوں کی جو لوگ کو شوق ہے. تو یہ تو رہی ایک بات. ٹھیک ہے نا. کلچر کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کلچر کیوں امپورٹنٹ ہے، کیوں معنی رکھتا ہے برانڈ کے لیے. اس لیے کہ وہ بھی جو جس سوسائٹی میں رہ رہا ہے، جس سویلائزیشن کا پارٹ ہے، جس سوسائٹی کا پارٹ ہے، جہاں پہ وہ مارکیٹ کر رہا ہے اپنے برانڈ کو، جہاں پہ اس کے ٹارگٹ آڈینس رہتے ہیں، وہ سارے سوسائٹی کے جو رولز ہیں وہ کلچر سے سپرنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کلچر اتنا امپورٹنٹ ہے، کلچر اتنا معنی رکھتا ہے کہ آپ کی تمام جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو کسی کتاب میں نہیں لکھے ہوتے ہیں، سوسائٹل رولز، رائٹ، مگر یہ تمام پیراڈائمز اور نان پیراڈائمز اور جتنے کہاوتیں ہیں اور جتنے آپ چیزیں فالو کرتے ہیں ریچول کے طور پہ، یہ تمام جو ہیں کلچرل بیک گراؤنڈ سے رکھتے ہیں. اب کلچر ہے کیا؟ کلچر دو چیزوں سے اس کے رولز، اس کے فارمیشن ہوتی ہے. ایک ہے ریلیجن، جو میجورٹی پریکٹسنگ ریلیجن ہے، وہ ایک میجر فلو بناتا ہے آپ کے میجر مین سٹریم کلچر کا. جو سب کلچرز ہیں اس میں پھر جو مائنورٹی ریلیجنز ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی اس کلچر کا پارٹ بنتے ہیں سب کلچرز میں. ٹھیک ہے. مگر میجورٹی جو پریکٹسنگ ریلیجن ہے آف دیٹ نیشن، آف دیٹ سویلائزیشن، وہ پارٹ بنتا ہے کلچر کا، کیونکہ وہاں سے آپ کو رہنے، آداب، زندگی گزارنے کے طریقے ملتے ہیں. یہ صحیح، یہ غلط، کیا صحیح کیا غلط وہ آپ کو وہاں سے ملتا ہے، کیا کرنے سے کیا ہوگا وہ آپ کو وہاں سے ملتا ہے. تو یہ وہ ریلیجس اس سے آتے ہیں. دوسرا سورس آف کلچر رولز اینڈ پریکٹسز از the regional level. ریجنل جو روٹس ہیں، ریجنل جو کازز ہیں، ریجنل جو پریکٹسز ہیں وہ بھی میٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ساؤتھ، آپ پاکستان میں جائیں تو اس کی ریجنل پریکٹسز اور ہیں، سلام دعا کی. ٹھیک ہے. آپ نارتھ جو جائیں وہاں کی اور ہے. میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتی ہوں. آپ سندھ میں جائیے گا نا، اور جتنا آپ انٹیریئر جائیں، فرام کراچی ٹو انٹیریئر، وہاں پہ ناٹ جسٹ اچھا، وہاں پہ سلام گریٹنگ کا طریقہ وہ ہے، یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ یہ دیکھیں نا تو یہ ہاتھ جوڑنے کا جو اس طرح کا طریقہ ہے، یہ ہندو ریلیجن میں ہے جو وہ کرتے ہیں نمستے. تو مگر یہ وہ سلام بھی وہاں پہ سندھ میں زیادہ تر ایسی ہی ہوتا ہے، چاہے کتنا وہ پڑھا لکھا ہو یا مزارہ ہو. اور اس کی ایک وجہ ہے، وہ مسلمان ہوتے ہیں جو یہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے، یہ ریجن سے آئی ہے، کیونکہ سندھ ایک گڑھ تھا بہت بڑے ایک مہاراجہ کا، جو آپ کو یاد ہے، آپ تو نہیں ہوں گے اس وقت، میں بھی نہیں تھی اس وقت، مگر ہم نے سنا ہے نا، پڑھا ہے، محمد بن قاسم کا جو مارکا ہوا تھا. تو وہ ایک بہت بڑا سندھ جو تھا ایک فورٹ تھا. اور یہاں پہ میں رورل سندھ کے حوالے سے بات کروں، یہاں پہ بہت اسٹرانگ ہولڈ تھا فار مینی سینچریز. تو گو کہ ابھی بھی وہاں پہ آپ کو سندھ میں جیسے پاکستان کے دوسرے حصوں میں آپ کو ملتے ہیں، ہندو کمیونٹی رہتی ہے آپ کی، ہندو پاکستانیز جو ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ ان ہندوؤں سے نہیں سیکھا ہوا نا یہ، مگر یہ پریکٹسنگ سینچریز سے چلا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ایسے کرتے تھے. تو جب یہ ہندو مسلمان ہوئے ان میں، تو وہ چیز نہیں گئی، گو کہ وہ نمستے یا رام رام نہیں کرتے، سلام ہی کرتے ہیں، مگر یہ ان کا ایک سلام کرنے کا طریقہ ہے. اب آپ اکراس پاکستان جائیں تو آپ کو سلام
بعض جگہ ایسے بھی کریں گے السلام علیکم، رائٹ. اور اگر آپ اب یہ ایک ہو گئی، ہاتھ ملائیں گے، مسافہ کریں گے. اب اگر آپ ریلیجن سے لیں، کلچرل اس میں، تو ہمارے پاس اسپیسیفکلی پاکستان میں کیونکہ میجارٹی پریکٹسنگ ریلیجن اسلام ہے، تو اسلام میں یہی ہے کہ آپ نامحرموں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں مردوں سے جن کو وہ جانتی نہیں ہیں یا دوست پہچانت کے ہیں، مطلب جس طرح آپ کے ہسبینڈ کے دوست آتے ہیں، آپ کے بھائی کے دوست آتے ہیں، تو یہ آپ جانتے بھی ہو ہاتھ ملانے لگتے ہیں. دس از ناٹ پارٹ آف اے کلچر، یو ڈونٹ سی اٹ، رائٹ. تو لیول آف فرینکنس تو علیحدہ بات ہے، آپ نے بھائی بنایا ہوا ہے کسی کو اور وہ تو دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، رائٹ. مگر یہ آپ کو صرف ایک بیک گراؤنڈ دیا ہے کہ کلچر کتنا معنی رکھتا ہے. تو یہ تو صرف سلام دعا کے حوالے سے آپ کو ایک ایگزامپل دی تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کلچر کا انفلوئنس کیا ہے. اب ہیونگ سیڈ دیٹ، جب آپ اپنے برانڈ کو بیچ رہے ہیں اور پروموشن کر رہے ہیں اس کے حوالے سے تاکہ برانڈ کی اویئرنیس کریٹ ہو، مائنڈ شیئر ڈیولپ ہو، مائنڈ شیئر بنے، ایووک سیٹ میں آئے کنزیومرز کے، تو کنزیومرز کے ایووک سیٹ میں آنا ہے نا، برانڈ کی تو ایووک سیٹ میں نہیں آنا ہے. برانڈ کا تو کوئی ایووک سیٹ ہے ہی نہیں، کنزیومرز کے ایووک سیٹ میں آنا ہے. تو جب کنزیومرز کے ایووک سیٹ میں آنا ہے تو کنزیومرز کا ایووک سیٹ یا کنزیومرز کی مائنڈ ورکنگ، کنزیومرز کے پرسیپشنز آر انفلوئنسڈ بائی دا سراؤنڈنگس. ان سراؤنڈنگس میں کلچر پلیز این امپورٹنٹ رول، کلچر انفلوئنسز، رائٹ. اینڈ دیٹ از وائی وی ہیو دس ٹاپک ایٹ ہینڈ. اب ہم آتے ہیں کلچر کی ڈیفینیشن پہ. ویسے تو میں نے آپ کو بتایا کہ مین سورسز اس کے کیا ہیں. پراپر ڈیفینیشن اس کی ہے کہ کلچر از دی ایکومولیشن آف شیئرڈ میننگس، rituals, norms, traditions among the members of an organization or society, and determines overall priorities of a consumer that a consumer attaches to different activities and products, and success or failure of specific products and services. So culture is a collection of shared meanings. ٹھیک ہے نا، rituals, norms, traditions. اب یہ ritual, norms اور shared meaning کہاں سے آ رہے ہیں؟ ایک ریلیجن سے اور دوسرا آپ کی ریجنل چیزوں سے. ٹھیک ہے نا جی. اب ہم آتے ہیں ان ٹرمز آف کلچرل انفلوئنس کہ ہاؤ اٹ انفلوئنسز کنزیومرز تھنکنگ آف ڈیسائڈنگ واٹ ٹو بائی، وے ٹو بائی، ہاؤ ٹو بائی، وین ٹو بائی، رائٹ. اور اس کے بعد پھر پوسٹ پرچیز اس کی ایویلویشن کیا ہے. تو سیلف کانسیپٹ اینڈ لائف سٹائل، کنزیومر خود اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے، اس کا لائف سٹائل، سوشل سٹینڈنگ، ایجوکیشن وغیرہ 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 وہ کیا ہے. ایکسٹرنل انفلوئنسز میں کیا ہے، کلچر، سب کلچر، ڈیموگرافکس، یعنی کہ آپ کا کلچر ہو گیا، سب کلچر جس ریجن سے آپ بلانگ کرتے ہیں، جس برادری سے آپ بلانگ کرتے ہیں، جس ریلیجس کمیونٹی سے آپ بلانگ کرتے ہیں اگر آپ منورٹی میں ہیں، یا آپ کسی اسپیسیفک ایریا سے آپ بلانگ کرتے ہیں، تو وہ آپ کا سب کلچر ہو گیا. ڈیموگرافکس، آپ کی عمر، آپ کی لائف سائیکل، فیملی لائف سائیکل میں سٹیج، آپ کی ایجوکیشن، آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ کی انکم، اور آپ کہاں رہتے ہیں، وہ یہ تمام آپ کی سوشل سٹینڈنگ، یہ تمام ڈیموگرافکس میں آگے، انکلوڈنگ یہ جو بھی بات کریں سوشل سٹیٹس. ریفرنس گروپس، آپ کی ریفرنس گروپس کیا ہیں، آپ کس ریفرنس گروپ کے پارٹ ہیں، آپ اوپینین لیڈر ہیں یا آپ فالوور ہیں، یہ بہت میٹر کرتا ہے. تو ہم میں سے ہر کوئی ریفرنس گروپ کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم سب کا ریفرنس گروپ ہے. اب ریفرنس گروپ آپ کے دوست، محلے کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے فیملی، آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، یا آپ کے آفس کے کالیگز بھی ہو سکتے ہیں، یا آپ کوئی ایک اسپیسیفکلی کوئی ایک کوئی این جی او کو فالو کر رہے ہیں، وہ آپ کا ریفرنس گروپ ہے، یا آپ کسی موومنٹ کو فالو کر رہے ہیں، وہ آپ کا ریفرنس گروپ ہے. جس طرح 2013 کے الیکشن ہوئے تھے، میں لیٹس جسٹ سے کہ آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. 2013 کے الیکشن ہوئے تھے، اس سے پہلے اچھا اس الیکشن میں بڑی ہائپ تھی، بہت لوگوں نے پاکستانیوں نے پارٹیسپیٹ کیا ٹو ووٹ. آف کورس ہر ایک کی اپنی اپنی پارٹی چوائسز تھیں، اس کے باوجود بھی. تو جب لوگ اس میں متحرک ہوئے، یعنی کہ ناٹ ایگزیکٹلی فارمل بیکمنگ فارمل پارٹی ورکرز بٹ لائک جوائننگ پارٹی، تو آپ نے
ایک اپنا ریفرنس گروپ بنا لیا لائک مائنڈڈ لوگوں کا. تو وہ جو لوگ ملتے تھے جو باتیں کرتے تھے تو وہ صرف پارٹی کی تو نہیں کرتے تھے نا, بیچ میں اور بھی باتیں ہوتی تھیں, ٹھیک ہے. تو وہ اس میں برانڈز بھی ڈسکس ہوتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ چیز لو یہ چیز نہیں. یہ ایسے جو مواقع ہوتے ہیں نا جہاں پہ آپ کا پیئر پریشر بھی ریفرنس گروپس بیسکلی آپ پہ پریشر ڈالتے ہیں نا, انفلوئنس کرتے ہیں آپ کو, زور زبردستی نہیں کرتے مگر آپ کی تھنکنگ کو مولڈ کرتے ہیں. یہ ریفرنس گروپس کا کام ہوتا ہے. تو وہ بڑی یہاں پہ تھنکنگ مولڈ ہوئی. اگر کوئی ایک برانڈ کا موبائل فون لے رہا تھا مگر وہ دیکھا سارے ریفرنس گروپ میں جتنے ممبرز ہیں ان کے پاس ایک برانڈ چل رہا ہے, رائٹ. تو ٹو بی پارٹ آف دیٹ ریفرنس گروپ, رائٹ, وہ اس بندے نے بھی پھر اپنے برانڈ کو چینج کیا. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جب لوگ اپنی یونیورسٹی سے پڑھ کے پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں, اور اسپیشلی میں آپ کو مینجمنٹ سائڈ کی بتا رہی ہوں کہ جو لوگ مینجمنٹ سلاٹس فل کرتے ہیں آفیسز میں, مارکیٹنگ, فائنانس, HR, جو بھی آپ کی فیلڈ ہے, ان پہ یہ میں نے بڑا دیکھا ہے پیئر پریشر. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ٹیکنیکل سائڈ جو انجینئرز ہوتے ہیں, جو سافٹ ویئر انجینئرز یا ادر انجینئرز ہوتے ہیں, یا ٹیکنیکل جو کام کر رہے ہوتے ہیں, مگر جو مینجمنٹ سائڈ پہ ہوتا ہے ان پہ یہ بڑا ہی حد تک پریشر ہوتا ہے. اور وہ پریشر کیسے ہے کہ باس اکثر انفارمل میٹنگز کرتے ہیں, اور وہ انفارمل میٹنگز جو امیڈیٹ باس ہوتے ہیں, اور وہ کیسے ہوتے ہیں کہ جی اسموکنگ کارنر پہ, اور اگر آپ اسموک نہیں کرتے تو یو فیل لیفٹ آؤٹ. تو میں آپ کو صرف ایک بات بتانی ہوں, اب آرگنائزیشن کلچر کس طرح شفٹ ہوا ہے. آج سے 15-20 سال میں پرائیویٹ جو کمپنیز ہوتی تھیں, وہاں پہ جب آپ مینجمنٹ ایز مینجمنٹ پرسن آپ کام کر رہے ہوتے تھے, سگریٹ اس زمانے میں پی جاتی تھی, سگریٹ اب بھی پی جاتی. تو یہ باس کی کارنر میٹنگز ہوتی تھیں باہر جا کے اسموکنگ ایریاز میں. تو جتنے یہ لڑکے اور ہوتے تھے وہ تو اسموکنگ وغیرہ کرنے شاید چلے جائیں, اور ویسے بھی چلے جائیں. مگر آج سے 15-20 سال خواتین, 15-20 سال پہلے خواتین میں پھر بھی یہ وہ تھا, ایک کلچرل بیریئر تھا کہ یو کانٹ گو ٹو اے کارنر میٹنگ جسٹ ٹو ہیو اے اسموک اور جسٹ ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ. تو اگر آپ سگریٹ نہ بھی پی رہے ہیں تو یو جسٹ کانٹ اسٹینڈ دیئر اینڈ سے لیٹس ہیو اے کارنر میٹنگ. آج وہ چینج ہو گیا. ٹوڈے دیر از نو سچ بیریئر دیٹ اے وومن فیسز. تو کارنر میٹنگز ہوتی ہیں تو چاہے وہ اسموک کریں نہ کریں, دے آر پارٹ آف دیٹ. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہاؤ تھنگس چینج اوور پیریڈ آف ٹائم, اور مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں جو کلچر میں آپ کلچر اڈیپٹ کر لیتا ہے, جو ارد گرد نئی چیزیں ہو رہی ہیں. اور وہ ایک دیٹس وائی اٹس اے فلوئنگ تھنگ, اٹس ناٹ اے اسٹیگننٹ تھنگ. آج ہم جو کلچرل پریکٹسز ہیں وہ ساری وہ نہیں ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کی ہیں. اس میں مین کرکس ہے مگر اس میں تھوڑا بہت ٹرانزیشنز آئیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ایکسٹرنل فیکٹرز میں ریفرنس گروپ کس طرح انفلوئنس کرتا ہے, میں آپ کو وہ بتا رہی تھی. فیملی ممبرز دے پلے این امپورٹنٹ رول ایز انفلوئنسرز. مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں, جو برانڈ کر رہا ہوتا ہے, جو برانڈ کے کمپیٹنگ برانڈز کر رہے ہوتے ہیں, وہ تمام کی مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز پلے این امپورٹنٹ رول. جس طرح یو فون اکثر و بیشتر جاب مارتا ہے اپنے کمپٹیشن پہ کہ جی سب سے بہتر تو ہم ہیں, آپ کے پاس تو یہ نہیں ہے. تو وہ مگر ہیومر میں اس طرح کہا جاتا ہے کہ ان کا ہیومر چاہے اگر آپ یو فون استعمال کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو آپ کو پھر بھی پسند آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑی خاص بات ہے. پھر کنزیومر کو ایک تو یہ ایکسٹرنل انفلوئنسز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو انٹرنل انفلوئنسز میں آپ یاد ہے ہم نے یہ پہلے بھی ایک دفعہ اس کو وزٹ کیا ہوا, تو ہم اسے ری وزٹ کر رہے ہیں کہ پرسیپشن ہے, لرننگ ہے, میموری ہے, موٹیوز ہیں, پرسنالٹی ہے, personality regarding the brand, personality regarding the competition, personality regarding the consumer. It's چاہے وہ بندہ ہو یا بندی ہو. ایموشنز ہیں یا ایٹیٹیوڈز ہیں, ٹھیک ہے, ٹورڈز دا برانڈ. تو پھر سیلف کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ کنزیومر کے بارے میں کہ ایکچوئل امیج, سیلف امیج اور اسپائرڈ سیلف امیج. اور پھر لائف سٹائل پیٹرن. لائف سٹائل میں نا بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. لائف سٹائل میں یور سوشل اسٹیٹس ہوتا ہے, یور انکم ہوتی ہے, اور آپ کی ایجوکیشن ہوتی ہے, آپ
کس سے گھلتے ملتے ہیں، وہ بھی فیکٹر بہت معنی رکھتا ہے. تو سیلف کانسیپٹ اور لائف سٹائل، یہ تمام سیلف کانسیپٹ اور لائف سٹائل کو انفلوئنس کرتا ہے ایکسٹرنل اور انٹرنل فیکٹرز، ٹھیک ہے، جو ابھی ہم نے ذکر کیا. اور پھر یہ سیلف کانسیپٹ اور لائف سٹائل ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کس طرح یو میک اے ڈیسیشن ٹورڈز اے برانڈ، بائنگ پرچیزنگ اے برانڈ، رائٹ. تو فرام پرابلم ریکگنیشن ٹو انفارمیشن سرچ ٹو آلٹرنیٹیو ایویلویشن، پھر اس کے بعد آؤٹ لیٹ سلیکشن، کہاں سے آپ خریدیں گے، پوسٹ پرچیز پروسیسز، یہ سچویشنز، یہ تمام چیزیں اس لیے معنی رکھتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں، یہ آپ اپنے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ میزلوز نیڈ ہائرارکی تھیوری کا پیرامڈ ہے، ایبراہم میزلو کا. یہ مینجمنٹ میں آپ نے کورس میں بیسک میں پڑھا ہوگا نیڈ ہائرارکی تھیوری. تو اچھا میزلوز کی نیڈ ہائرارکی تھیوری سے مینجمنٹ کی پرنسپلز آف مینجمنٹ کی بک میں کے بعد، یہ کورس کے بعد آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کی ضرورت نہیں رہتی. یہ مزے کی تھیوری ہے، یہ مزے کا پیرامڈ ہے، اور مارکیٹنگ میں سالوں سال فرام یور مائنر کورس ٹو یور کیپ اسٹون کورس یہ چلتا رہتا ہے. تو اٹ از آلویز دیئر. ہاں، اور اس لیے ہم آج بھی اس کا ذکر کریں گے، نیڈ ہائرارکی تھیوری جو ایبراہم میزلو نے پرپوز کی تھی. اور یہ اس میں اس نے بتایا تھا جسٹ ٹو ریفربش کہ بندے کی جو ہے 5 لیولز آف نیڈز ہوتا ہے، لوئسٹ لیولز ٹو ہائیسٹ لیول، اور لوئسٹ لیول سکسیسفلی اگر سیٹسفائیڈ ہوا ہے تب پھر وہ اوپر کی طرف جاتا ہے. فار ایگزامپل فزیولوجیکل نیڈز، فزیولوجیکل نیڈز میں کیا بیسک نیڈز آتی ہیں کہ فوڈ ہے، پانی ہے اور سلیپ ہے، ٹھیک ہے نا، بیسک نیڈز ہے. پھر ہے سیفٹی نیڈز، یعنی کہ پروٹیکشن ہے، شیلٹر ہے، سیفٹی ہے، سیکیورٹی ہے. پھر بلانگنگنیس نیڈز، یعنی کہ فرینڈشپ ہے، ایکسیپٹنس بائی ادرز ہے، لو ہے. پھر ایگو نیڈز آتی ہیں، ان کو سیلف اسٹیم نیڈز بھی کہا جاتا ہے کہ پریسٹیج، اسٹیٹس، اکمپلشمنٹ وغیرہ. پھر فائنل سب سے جو ہائی لیول نیڈز ہے، اپر لیول نیڈز ہے، وہ ہے سیلف ایکچولائزیشن نیڈز، یعنی کہ سیلف فلفلمنٹ. اچھا یہ وہ نیڈز ہیں اور ان کو پھر سیٹسفائی کیا جانا ہے. اس کے بعد لیٹس فالو کہ ان کی ایگزامپلس کیا ہیں. اب فزیولوجیکل نیڈز میں کھانے پینے کی چیزیں تو آئی گئیں جو بیسک اس میں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، پانی بھی آ گیا. فزیولوجیکل نیڈز سے ہم اوپر جاتے ہیں، یہ تو بیسک نیڈز ہیں نا، سروائیول نیڈز جیسے کہ اس سے اوپر جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ سیفٹی، تو اس میں سیکیورٹی، شیلٹر، پروٹیکشن ہے. اب سیفٹی نیٹ ایک ویسے تو ایک کہ یو فیل سیکیور. تو واٹ آر دا تھنگز دیٹ میک یو فیل سیکیور؟ ہیونگ اے ڈاگ، ہیونگ اے گارڈ، ہیونگ اے گن. یہ تو بہت کہتے ہیں نا سپرفیشل سی باتیں. I feel secure if I have a mobile network with me, I know, or internet connectivity. تو یہ بھی اس زمرے میں آ جاتی ہیں نیڈ کو سیٹسفائی کرنے میں کہ یو ہیو اے وائی فائی کنیکشن اور ڈی ایس ایل کنیکشن، اور یو ہیو اے موبائل سروس پرووائڈر ود یو. یہ کیوں ہے؟ آپ خالی فون موبائل کا پکڑ کے تو نہیں بیٹھ سکتے نا اگر اس میں سم نہیں ڈلی ہوئی ہے. سم کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ کو ایک نیٹ ورک کنیکشن دیتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی سیفٹی نیڈ ہے، نیٹ ورک کنیکشن، آپ کا وائی فائی یا ڈی ایس ایل انٹرنیٹ کنیکشن، ٹھیک ہے. آج کے دور کے حوالے سے بات بتا رہی ہوں جو یہ سیفٹی نیڈ کو سیٹسفائی کرتا ہے. پھر ہم آتے ہیں بلانگنگنیس میں. ہاں، تو آپ کا گیٹنگ تھرو ٹو یور فون، جو آپ کا سیل فون ہے، دیٹ از اے بلانگنگنیس. میجر جو سیل فون ہے سمجھے، وہ ایک بلانگنگنیس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ کا وائی فائی آپ کا جو فیس بکنگ ہے، آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے، وہ بھی بلانگنگنیس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یو میک فرینڈس آن بوتھ تھنگس، ٹھیک ہے. ایگو نیڈس یعنی کہ سیلف اسٹیم نیڈس. اچھا ہمیشہ یاد رکھیے گا، اسٹیم اور ایکچولائزیشن نیڈس وہ ہیں جہاں پہ ہائی انوالومنٹ پروڈکٹس بھی ہیں، پروڈکٹ کیٹیگریز یعنی کہ ہائی انوالومنٹ بھی ہیں، اور ہائی انوالومنٹ برانڈز بھی ہیں. اب ان میں دو چیزیں فرق ہیں. ہائی انوالومنٹ پروڈکٹس میں مطلب یہ ہے کہ پروڈکٹ کیٹیگری ہی ہائی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں لو انوالومنٹ پروڈکٹ کیٹیگریز نہیں ہیں. اور ہمیں پتہ ہے، وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ کہ ہائی انوالومنٹ پروڈکٹ کیٹیگریز کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہاؤ ڈو دے ڈفر فرام لو انوالومنٹ پروڈکٹ کیٹیگری. آن دی ادر ہینڈ ہائی انوالومنٹ برانڈز کا مطلب یہ ہے کہ دے مے ایگزسٹ
بلکہ they do exist both in high involvement products as well as in low involvement products. So because within each product category we have a spectrum of high involvement brands and low involvement brands, and there are brands in between too, right, which kind of tend to go either towards high involvement brands or towards low involvement brands. So high involvement brands exist both in high involvement product category as well as low involvement product category. تو یہ جو self actualization needs ہیں اور self esteem needs ہیں, اس کے اندر وہ brands فٹ ہوتے ہیں جو high involvement brands ہیں. نوٹس جو باہی 3 ہیں اس میں نے product categories آپ کو بتائی ہیں, ٹھیک ہے. جو اوپر کے 2 نیڈز ہیں اس کے اندر یعنی کہ سیلف اسٹیم اور سیلف ایکچولائزیشن جو نیڈز ہیں اس میں برانڈز ہیں اور وہ بھی ہائی انوالومنٹ برانڈز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب فار ایگزامپل سیمسنگ ہے, ایس سیریز جو S5 ہے, S4 ہے, یہ ہائی انوالومنٹ برانڈ ہے نا. اور یہ پھر کیا آتا ہے ڈیپینڈنگ, یہ اسٹیم نیڈز آپ کی سیٹسفائی کر سکتا ہے, آپ کے ایکچولائزیشن نیڈز satisfy کر سکتا ہے. You feel happy using it. You feel that it's part of your extension. It defines your success. You use a brand because, or a high involvement brand because it reflects your accomplishments in life. And when people notice, تو دیکھیں فار ایگزامپل اگر کوئی بچہ ہے اس کے ہاتھ میں بلیک بیری ہے یا نوکیا کا کوئی فون ہے, اسمارٹ فون ہے, تو آپ اسے کہیں گے ابھی تو کچھ پڑھا لکھا ہے نہیں. یا کوئی آپ دیکھتے ہیں کوئی بچہ سڑک پہ گاڑیاں لے کے دوڑا ہوتا ہے, چھوٹا بچہ یہ ہوتا ہے, مطلب ابھی جاب سٹارٹ کی ہے, یا آپ کہتے ہیں یار وہ بھائی اپنے اماں ابا کے پیسے پہ عیش کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو پتا ہوتا ہے. اب وہ بے شک وہ اپنی, کیونکہ ینگ ایج میں بندہ بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھتا ہے, وہ آخر ٹائم پہ وقت بھی اس کو سمجھا دیتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ سمجھا کرو. مگر وہ جو ہوتا ہے نا, جو آپ کا پیک ایج ہوتی ہے, when you're just started, you just entered your practical life and you think the entire world is rosy and waiting for you, تو بالکل بات صحیح ہے, ہونا بھی یہی چاہیے. امید کے ساتھ ہی ایک نیا پروجیکٹ سٹارٹ کرنا چاہیے, ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کرنا چاہیے ہر کو. مگر جب آپ نے اس وقت آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے ریفلیکٹ کرتی ہے میری کیا, میرے سوشل سٹیٹس کو. کیوں؟ کیونکہ یہ سوشل سٹیٹس مجھے ہیلپ کرے گا. یہ بندے کی سوچ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ایک ٹائم یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صحیح سوچ ہے, یا میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ غلط سوچ ہے, یہ ڈیپینڈز فرام سچویشن ٹو سچویشن. اور آن دی ادر ہینڈ جب آپ ایک لیول پہ this is a 24-year-old person who is thinking that, right, کہ جو اپنے پیرنٹ کی دی ہوئی گاڑی پہ یا ان کے پیسوں پہ کہ موبائل پہ کپڑوں پہ وہ یہ سمجھ رہا ہے, جو کہ اکثر و بیشتر بچے سمجھتے ہیں. اور پھر آپ جب when you are in the industry 10, 15, 20 years and you are somebody not because of your parents, right, مطلب ظاہری بات ہے انہوں نے آپ پہ پیسہ خرچا, انہوں نے آپ کو سب کچھ دیا, مگر اور انہوں نے آپ کو جاب بھی ہو سکتا ہے دلوا کے دی ہو. میں آپ بات کر رہی ہوں کہ 15-20 سال بعد آپ نے زندگی میں کچھ تو کیا ہوگا نا, اور کسی مقام پہ تو پہنچے ہوں گے نا. تو ہر دفعہ ابا کی سفارش تو نہیں ہوئی ہوگی نا, کچھ آپ میں بھی ہوگا, کچھ گر, تبھی آپ کہیں پہنچے ہوں گے. تو وہ جو آفٹر میں اسی 15-20 سال کا ہے, میں نے 2 سال نہیں کہا, 3 سال نہیں کہا, 5 سال نہیں کہا, جو 15-20 سال کا پیریڈ ہے نا جس میں آپ نے اپنی لائف کا ایک اچھا چنک گزارا ہے خود محنت کر کے, تو وہ آپ کسی جگہ پہ پہنچے ہیں. تو وہ جو ایک لیول ہے نا, اس لیول کے بعد اگر آپ نے یہ سب چیزیں رکھی ہوئی بھی ہیں تو آپ کہیں گے یس آئی اون دس اینڈ دس ریفلیکٹس مائی اکمپلشمنٹ, دس ریفلیکٹس مائی سکسیس, دس ریفلیکٹ واٹ آئی ہیو بین ڈوئنگ. ٹھیک ہے, آئیے بات سمجھ میں. تو وہ ایک سیلف ایکچولائزیشن ہے, اور سیلف ایکچولائزیشن اور سیلف اسٹیم نیڈ جو ہے زیادہ تر ایج گروپ اگر ڈیموگرافکس دیکھیں کنزیومرز کے تو آپ کو 35 اینڈ بیونڈ آپ کو ملیں گے, 35 اینڈ ابو. اور ویسے اگر آپ کو بلو 35 میں اگر آپ دیکھتے ہیں کسی کو سیلف ایکچولائزیشن اور اسٹیم نیڈز کے ساتھ جو ہائی انوالومنٹ برانڈز کو یوز کرتے ہیں, جو کہ بہت آپ کی ایک ینگ باڈی ہے, ینگ یوتھ ٹارگٹ مارکیٹ ہے جو یہ یوز کرتے ہیں. واٹ ڈز دیٹ انٹیل؟
وہ ایک اسپائرڈ سیلف امیج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک تو نا ایکچوئل سیلف امیج, تو 35 اینڈ پلس جب سیلف ایکچولائزیشن نیڈ اور اسٹیم نیڈ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, فلفل کر رہا ہوتا ہے, تو وہ ایک سیلف امیج پہ کر رہا ہوتا ہے. ڈفرنس میں آپ کو بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے نا. آن دی ادر ہینڈ جو بلو 30 ہے, بلو 35 ہے, اور وہ سیلف ایکچولائزیشن اور اسٹیم نیڈس کو فلفل کر رہا ہوتا ہے بائی یوزنگ ہائی انوالومنٹ برانڈس, تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ ایک اسپائرڈ امیج کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس کو فلفل کر رہا ہوتا ہے. تو جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ سیلف آئیڈینٹی میں کنزیومرز کا ایک سیلف امیج ہے جو ایکچوئل ہے, اور ایک سیلف امیج ہے جو اسپائرڈ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے کہ جب, کیونکہ ہائی انوالومنٹ برانڈز تو ینگسٹرز بھی یوز کرتے ہیں, فرام 18 ایئر اولڈ اینڈ ابو, فرام 16 ایئر اولڈ اینڈ ابو. اب یہ ایک برٹش برانڈ ہے زارا, بڑا ہائی اینڈ برانڈ ہے, ٹھیک ہے. what I'm trying to say is کہ اس میں زیادہ تر بوڑھے لوگ نہیں جا کے خریدتے, ینگسٹرز خریدتے ہیں, ٹین ایجرز اور 20s اینڈ ارلی 30s. تو یہ وہ اسپائرڈ سیلف ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اسپائرڈ سیلف کا مطلب یہ کہ I have Zara, I can afford it, right? So people who know me will say, wow, Zara, wow, right? So میں مطلب Zara as a brand, ہاں, تو اس کا مطلب یہ واو یار, you can, مطلب یہ obvious میرے منہ پہ نہیں, you can afford Zara, یہ مطلب what are you trying to say? تو میں لیا تو چوری تو نہیں کی ہے نا. تو of course تو پھر ایوری ون نوز کہ تم کرتے کیا ہو, تو ٹو افورڈ واٹ, سو دیر یو گو. ایک آپ اسپائرڈ سیلف کے لیے اپنا ایک امیج بنا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کلاسی چیزیں پہنتا ہے, مہنگی چیزیں پہنتا ہے, برانڈڈ چیزیں پہنتا ہے, تو یو ہیو ٹو مینٹین دیٹ ٹو ریچ اے لیول. پھر ایک اٹ بیکمس پارٹ آف یور لائف اسٹائل. تو یہ ایبراہمز میزلو کی نیڈ ہائرارکی تھیوری ہے, جو ہم مینجمنٹ میں جب ہم پہلے کورس میں پڑھتے ہیں MBA کے یا BBA کے, تو ہم کہتے ہیں ہاؤ بورنگ اٹ از. اٹس ناٹ, ان فیکٹ اٹ از سو مچ فن وین یو اسٹارٹ پلاٹنگ تھنگز آن دا نیڈ ہائرارکی تھیوری, کہ اس نیڈ کو کون سا پروڈکٹ کیٹیگری یا کون سا برانڈ سیٹسفائی کر رہا ہے. تو یو ہیو سو مچ فن ڈوئنگ دس and you enjoy it so much, right? And as you move along, especially marketing میں تو اس کا بہت یوز ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مارکیٹنگ کے بیسک کورس پرنسپلز آف مارکیٹنگ سے لے کے کیپ سٹون کورس, یعنی کہ برانڈنگ یا ایڈورٹائزنگ یا کنزیومر بیہیویئر, ان تمام کورسز میں یہ ایک بہت معنی رکھتا ہے, ٹھیک ہے. سو اف یو لک ایٹ اٹ, نیڈ ہائرارکی تھیوری ہیز این امپورٹنٹ رول ٹو پلے in marketing, right? جس نے ہم نے بات کی کہ کوئی بھی فیلڈ ہو, اور آپ کو اگزامپل کے ساتھ بتایا کہ کیسے. تو اٹ شوڈ بی کلیئر ناؤ کہ جو اوپر کی 2 نیڈز ہیں ان کو سیٹسفائی ہائی انوالومنٹ برانڈز کرتے ہیں, اور جو نیچے کی 3 نیڈز ہیں ان کو نارملی اس پہ ہم پروڈکٹ کیٹیگریز کو لے کے آتے ہیں, اور ہم لو انوالومنٹ برانڈز بھی ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر, اور ہائی انوالومنٹ برانڈز بھی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہائی انوالومنٹ برانڈز میں اب آپ کو جیسے فیس بک بلانگنگنیس میں تھا نا, فیس بک اور ٹویٹر, اب یہ سوشل میڈیا ہے نا, یہ بیسکلی فیس بک بھی اور ٹویٹر بھی, دس پارٹ آف سوشل میڈیا ویئر یو پروموٹ یور سیلف اور اے کاز دیٹ یو سپورٹ اور برانڈ دیٹ یو ورک فار, اور یور اون بزنس. تو اور فیس بک اور ٹویٹر ہیں بھی ہائی اینڈ برانڈز, ہائی انوالومنٹ برانڈز ہے نا, within that category of social media, right? But social media is not the most common media, although it is, but it's not the common media as compared to conventional media, which is television. ٹیلیویژن کو لے لیں, پرنٹ کو لے لیں, آپ الیکٹرانک کو لے لیں, ٹھیک ہے جی. تو social media is a low involvement product category, but Facebook and Twitter are high involvement brands, but yet they are here in belongingness. تو میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں خالی کہ یہ جو نیچے کے 3 ہیں ان میں ہائی انوالومنٹ برانڈز بھی شامل ہو سکتے ہیں اور لو انوالومنٹ برانڈز بھی ہو سکتے ہیں, مگر نارملی اس میں
پروڈکٹ کیٹیگریز کو ہم ریٹ کرتے ہیں. وہ جو اوپر ہیں وہ صرف دو جو سیلف ایکچولائزیشن اور ایگو نیڈز یا سیلف اسٹیم نیڈز ہیں وہ ہائی انوالومنٹ برانڈز ہیں, ٹھیک ہے. اور ہائی انوالومنٹ برانڈز ایز ان نارملی اس میں وہ ہوتے ہیں جو ہائی انوالومنٹ پروڈکٹ کیٹیگریز میں بھی ہوتے ہیں, اور وہ برانڈز جن کی وقت بہت ہوتی ہے, یعنی کہ ان کا انٹر برانڈ پہ بھی اس کا ریٹڈ ہوتا ہے یا ادروائز بھی. سو دے ہیو ایموشنل کائنڈ آف دے ریچ اے اسٹیٹس وے ایموشنل برانڈنگ از امپورٹنٹ. وہ برانڈس اس کی ایکویٹی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے ان ٹرمز آف لائلٹی, ان ٹرمز آف ایسوسیشن, ان ٹرمز آف پرسیوڈ کوالٹی, ان ٹرمز آف اویئرنیس. اچھا جی, تو ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں دوبارہ سے تھوڑی بہت آسانی کے لیے. ابراہم مازلو کو ہی لیول آف ہائرارکی, اگر ہم فزیولوجی نیڈز بیسک سے شروع کریں تو میڈیسنز ہیں, اسٹیبل آئٹمس ہیں, جنیرکس ہیں. اگین یہ آپ دیکھیں پروڈکٹ کیٹیگری پہ زیادہ فوکس ہے اس پہ. سیفٹی نیڈز میں انشورنس, الارم سسٹمز, ریٹائرمنٹ, انویسٹمنٹس یہ بھی ایک ہے, اور میں نے آپ کو وہ انٹرنیٹ اور موبائل کنیکٹیوٹی کا بھی بتایا. بلانگنگنیس میں کلوزنگ, گرومنگ پروڈکٹس, کلب, ڈرنکس, اور میں نے آپ کو بتایا کہ فون کا نیٹ ورک کنیکشن ہو گیا. اور آپ کا جو ہے فون کا نیٹ ورک کنیکشن تو ہو گیا, سوری آپ کا جو کائنڈ آف your wife, Facebook and other social media things like Twitter. پھر آپ کا ایگو نیڈز ہے کار, فرنیچر, کریڈٹ کارڈ, سٹورز, کنٹری کلبز, لیکرز ہمارے لیے تو نہیں ہے مگر چلیں ان کے لیے ہے. سیلف ایکچولائزیشن, ہابیز, ٹریول اینڈ ایجوکیشن, اور دوسری بھی چیزیں جو سیلف ایکچولائزیشن میں فال کرتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اوور آل ویلیو اگر ہم دیکھیں تو اوور آل ویلیو میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی, اور انکلوڈنگ پریکٹیکل, فیملی, نیو, چیپ, ہیلدی, وین, وزڈم, یونیک, یعنی کہ پریکٹیکل میں افیکٹونیس, ڈیوریبلٹی اور کنوینئنس آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور فیملی میں اگر آپ دیکھیں تو نرچرنس ان فیملی آتی ہے, ہیپی ہوم آتا ہے, گیٹنگ میرڈ آتا ہے, نیو میں ماڈرنزم اور امپروومنٹ آ جاتی ہے, چیپ میں اکانومی, بارگین, گڈ ویلیو آتی ہے, ہیلدی میں فٹنس, ویگر, ایتھلیٹسزم آتا ہے, وین میں گڈ اپیئرنس, گلیمر, ایروٹسزم آتا ہے, وزڈم میں نالج ہوتا ہے, ایکسپیرئنس ہوتا ہے, یونیک میں ایکسپینس ہوتی ہے, ویلیو ہوتا ہے, ڈسٹنکٹیونیس ہوتی ہے, ریئرٹی ہوتی ہے. سو ایسپیکٹس آف کلچر, یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی اس کو اب ہم صرف ری ٹچ کر رہے ہیں کہ کنسسٹ آف تھری فنکشنل, دا کلچرل سسٹم کنسسٹ آف تھری فنکشنل ایریاز. سوشل اسٹرکچرز یعنی کہ وے ان وچ آرڈرلی سوشل لائف از مینٹینڈ, ٹھیک ہے. کہ آپ دس اگین کیونکہ ریلیجن اور سوسائٹل یعنی کہ ریجنل ایسپیکٹ سے ہوتا ہے, تو یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہاؤ آرڈر ان اے سوشل لائف از مینٹینڈ. فیملی یونٹ ہے تو فیملی یونٹ میں ہیڈ آف فیملی یونٹ کون ہے, دوسری رسپانسبلٹیز گھر میں کون کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. سو دیٹ از پارٹ آف سوشل اسٹرکچر. پھر ہم ایکالوجی پہ آتے ہیں, ویئر سسٹم از اڈیپٹڈ ٹو اٹس ہیبیٹاٹ, یعنی کہ آپ اپنی چینجنگ سیناریوز میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ کرتے ہیں, کیا کیا چیزیں ایکسکلوڈ کرتے ہیں, کیا آپ ایز اے سوسائٹی ایکسیپٹ کرتے ہیں, کیا آپ ایز اے سوسائٹی اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. Ideology is way in which people relate to their environment and social groups. Again, how is that way determined? Way is determined through your religious norms, right? Through your religious beliefs. Way is determined how? Through your regional norms. جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ہاتھ جوڑتے ہیں سندھ میں اگر آپ جائیں تو that's kind of, مگر وہ سارے ہندو نہیں ہوتے, جو کہ یہ ایک religious practice ہے ہندوؤں کی, اس طرح that's how they greet it. اور مسلمان نارملی نہیں کرتے, مگر مسلمان جو سندھ میں رہتے ہیں کیونکہ وہ ریجنل, جیسے میں آپ کو بتا راجہ داہر سے لے کے اس کی اینسسٹری کو آپ دیکھیں تو یہ رائٹ ٹو دا پوائنٹ آف محمد بن قاسم, اس کے بعد بھی کافی انفلوئنس تھا یہ سندھ میں ہندو راجہ مہاراجوں کا. اور آپ جو بیسک دیکھتے ہیں وہاں پہ مسلمان بھی جو اپنی ہسٹری کو ٹریس بیک, لینیج کو کر سکتے ہیں, ہیریٹیج کو رائٹ ڈاؤن ٹو سینچریز اینڈ سینچریز. اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ they have, when advent of Islam happened in the subcontinent, تو یہ سارے کنورٹس ہوئے. تو اس لیے مگر ان کے بیک گراؤنڈ, ان کا ہیریٹیج, ان کا لینیج کئی 100 سال پرانا ہے.
تو وہ جو کہتے ہیں وہ ان کے آباء و اجداد اور ریجن سے جو چیزیں آ رہی ہیں پریکٹسز کی، وہ انہوں نے اپنے کلچر کے اندر اپنے روزمرہ کی زندگی میں اس کو شامل کر لیا. ٹھیک ہے، تو کیا ہندو کیا مسلمان، وہاں پہ زیادہ تر اس طرح کا سلام کرنے کا طریقہ ہے. The way in which people relate to the environment and to the social groups. So for example, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. پاکستان کی ایک ایکٹریس ہیں وینا ملک. اتنی کوئی مایہ ناز ایکٹر نہیں ہے، مگر ہیں، مطلب ایٹ لیسٹ میڈیا نے ان کو بہت ہائپ ان کے بارے میں کریٹ کیا ہے، مگر فار نیگیٹو ریزنس نا. میڈیا اس کو ضرور انٹرویو لیتا ہے، اس کو ضرور پروگرام بھی ہوتا ہے، اور وینا ملک کی وجہ شہرت کئی ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی ایک ایسی نہیں ہے جو آپ کہہ سکیں کہ ہمارے معاشرے اور ہمارے اسلامی اقدار کے مناسبت سے وہ ٹھیک ہے. اور پھر وہ انڈیا گئیں، اور انڈیا میں کافی کنٹروورشل شوز میں اور چیزوں میں وہ آئیں، جو ایک علیحدہ کہانی ہے. گو کہ وہ ان کی پرسنل لائف علیحدہ ہے، مگر کیونکہ وہ پبلک لائف میں ہے نا، تو ان کی پبلک لائف کرٹیسائز ہوگی آبویسلی. وہ جس طرح تو اگر آپ کنسنسس لیں پاکستان کی عوام کا، تو وہ کسی بھی سوشل بیک گراؤنڈ سے ہوں لوگ، یا کوئی بھی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہو، پڑھے لکھے ہوں، کم پڑھے لکھے ہوں، زیادہ پڑھے لکھے ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، مڈل انکم ہوں، کوئی بھی ہو، کنسنسسلی آپ کو شاید ہی کوئی اکا دکا ایکسیپشن نظر آئے گا جو وینا ملک کے بارے میں کہے گا کہ انہوں نے جو ایکشن ان کے ہیں اسپیشلی انڈیا میں جا کے وہ قابل ستائش ہے. کسی نے بھی ان کی حرکات و سکنات جو پچھلے کچھ سالوں سے وہ ان کی ہیں، ایوری بڈی ہیز کائنڈ آف ڈس اونڈ ہر، کہ یہ ایک پاکستانی ایک مسلمان ہو کے یہ کیسے کر سکتی ہے نا یہ چیزیں. تو یہ کنسنسس ہے. ٹھیک ہے. آن دی ادر ہینڈ آپ کو پتہ ہے شان کی ایک وجہ شہرت ایک اور بھی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا، آپ کو ایڈ بھی دکھائے بہت سارے. شان ایز برانڈ امبیسڈر ہے، اور شان جیسے بھی ایکٹر ہوں سکسیسفل یا انسکسیسفل، مگر وہ ایز اے برانڈ امبیسڈر ہی از ویری امینسلی سکسیسفل. تو چاہے وہ سن لائٹ کے واشنگ پاؤڈر کے ایڈ میں آئے، موبلنک کے انڈیگو کے ایڈ میں آئے، اینگرو کے روپیہ کے ایڈ میں آئے، یا اور کسی ایڈ میں بھی آئے نا، تو گارنٹی ہے کہ اس برانڈ کی مائنڈ شیئر جو ہے نا ایک دم بڑھ جاتا ہے. اس لیے کہ شان ہیز بین ریکگنائزڈ ایز اے ویری پاورفل سمبل آف پریسٹیج فار سم اور ریزن. اچھا، اب یہ سم اور ریزن نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک سائنس ہے. وہ میں آپ کو سائنس بتاتی ہوں کیا ہے. اب ہم وینا ملک سے ہی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے ایکٹرز ہیں اسپائرنگ بھی، اور جن کو پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت شہرت دی، تو وہ جا کے انہوں نے انڈیا میں اپنا مسکن ڈھونڈا، اپنا کریئر کو آگے بڑھایا. بہت سارے ہیں، آپ کے سنگرز ہیں، آپ کے کچھ آرٹسٹ بھی ہیں. پھر وہاں پہ دھلائی ہوتی ہے، پھر آ جاتے ہیں، پھر بعد میں چلے جاتے ہیں، پھر دھلائی ہوتی ہے، پھر آ جاتے ہیں. کہنے کا مقصد ہے وہ علیحدہ بات ہے. بہت سارے جو بھی ہے وہ اٹھ کے کہ انڈیا کی بڑی مارکیٹ ہے اور یہ اور وہ. مگر شان ایک ایسے ایکٹر ہیں جنہوں نے بتدریج موقعوں پہ کہا ہے کہ مجھے یہ نہیں کہ ان کو آفر نہیں آئی، جیسے میں نے کہا نا he has that aura also، کہ وہ اور شان بڑے اچھے ایکٹر ہیں. اور اگر آپ نے ان کی لیٹسٹ فلم نہیں دیکھی، وار نہیں ہے، وار ہے سوری، تو وہ آپ ضرور دیکھیے گا. ایک اور فلم آ رہی ہے ان کی، اب ہو سکتا ہے آپ جب تک یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں وہ آ بھی چکی ہے، آپریشن 021، وہ بہت زبردست ہے. تو ایکٹر تو وہ بہت زبردست ہیں. اب آتے ہیں ہم اس بات پہ کہ انہوں نے انکار کیا کہ میں نے انڈیا میں جا کے کام نہیں کرنا ہے، میں نے جو کام کرنا ہے پاکستان میں کرنا ہے، پاکستان کے لیے کرنا ہے. اچھا، یہ انہوں نے ریپیٹڈلی اپنے انٹرویوز میں بھی کہا ہے، صرف کہا نہیں ہے، اور انہوں نے یہ ہیز پروون اٹ کہ وہ نہ گئے ہیں، نہ انہوں نے کوئی ایکسیپٹ کیا ہے. اور ان کے پورے انسامبل سے، ان کے پورے رویے سے، ان کے پورے بیہیویئر سے وہ ایک بڑے پیٹریوٹک لگتے بھی ہیں. تو اب ہم شروع میں بات بھی ہم نے پچھلے لیکچر میں امن کی آشا کی تھی نا کہ ہم کیسے ہیں، ہم ہیٹرز نہیں ہیں، مگر ہم سے کوئی پنگا لے تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. پھر تو ہم ہیٹرز نہیں ہیں، مگر ہمیں پتہ ہے کہ ملک کتنے مشکلوں سے بنا ہے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا نا. تو ہم تو خود نہیں تھے، مگر ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا. اور جب یہ جو ایک جذباتیت ہے نا جو قومیت کے ساتھ لنکڈ ہے، وہ اس کا کوئی مول نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ شان کا جو ایک
یہ والا فیس ہے نا کہ پیٹریوٹزم اور یہ کہ میں پیسوں کے لیے شہرت کے لیے انڈیا نہیں جانا میں نے کام کرنے, جو بھی کرنا ہے اپنے ملک کے لیے کرنا ہے, اپنے ملک میں کرنا ہے. یہ ایک فیکٹر ہے نا جو لوگوں کے ذہن میں گٹی کی طرح بیٹھ گیا ہے کہ ہی از اے پیٹریوٹک, تو اس کا امیج آلریڈی ہائی ہو گیا. ٹھیک ہے نا, کوئی پرسنل لینا دینا تو نہیں ہے نا, مگر ایک نیشنل لیول پہ اس کا لیول آلریڈی ہائی ہو گیا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا جو مرتبہ ہے نا وہ کافی ہائی ہے, اور لوگ اس کو پوچھتے تو نہیں ہیں مگر لوگ اس کی بات کی وقت اور اہمیت رکھتے ہیں, اس لیے اس کا جو ایک آرا ہے ایز اے برانڈ امبیسڈر بہت اہم ہے. تو جب شان کہتے ہیں کہ یہ برانڈ اچھا ہے تو پھر شان کہتے ہیں کہ شان کی اہمیت زیادہ ہے لوگوں کے دل میں, تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ برانڈز ان کو اکٹھا بھی کرتے ہیں اپنے برانڈ کو مارکیٹ کرنے کے لیے. تو وے ان وچ پیپل ریلیٹ ٹو دا انوائرمنٹ اینڈ سوشل گروپس, یہ اس کے حوالے سے. ٹھیک, اچھا پھر ہم آتے ہیں کہ although every culture is different, 4 dimensions appear to account for much of this variability. اور یہ ہافسٹڈ نے اس کو پروپوز کیا تھا کہ پاور ڈسٹنس یعنی کہ آپ ہائرارکی کتنی مینٹین کرتے ہیں. ہر کلچر میں علیحدہ ہوتی ہے, 2 ٹائپ کے کلچر ہیں, ایک ہائی کانٹیکسٹ کلچر اور ایک لو کانٹیکسٹ کلچر, اور پاور ڈسٹنس دونوں میں مختلف طریقے سے اس کو میجر کیا جاتا ہے. یعنی کہ ہائرارکی یعنی کہ باس, پھر اس کا سب آرڈینیٹ, پھر یہ, تو یعنی کہ آپ ایز اے اگر آپ اگر آپ آفیسر ہیں تو آپ اپنے امیڈیٹ باس کے پاس جائیں گے. یہ نہیں کہ آپ جاتے ہی منہ کھولتے ہی آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ یا مارکیٹنگ ہیڈ یا اپنے وی پی کے پاس چلے گئے. آپ اپنے باس سے ریلیٹ کریں گے اور پھر کام ڈے ٹو ڈے کے لیول پہ, اور پھر آپ جو ہے بات کریں گے. یہ نہیں کہ آپ منہ اٹھاتے ہی آپ نے دروازہ کھولا اور ہیڈ کے پاس ڈی جی کے پاس چلے گئے اور کہا کہ واہ جی واہ, یہ میں اپنے باس سے بات نہیں کرنی, آپ سے ہی کرنی. تو اس طرح تو کیوٹک سچویشن ہمارے پاس پسند نہیں کیا جاتا ہے. کہ روزمرہ کے دیکھیں تو اگر والد صاحب سے بھی کوئی ریکویسٹ کرنی ہے کوئی سیریس بات پہ, عام باتیں تو ہوتی رہتی ہیں نا, کوئی چیز منوانی ہے, کوئی چیز کرنی, تو آپ ہائرارکی فالو کرتے ہیں, پہلے امی کو مناتے ہیں پھر ابا کو مناتے ہیں. یہ بیٹے نارملی جو ہے یہ والا روٹ اپناتے ہیں کہ ہائرارکی میں پہلے وہ ماں, کیونکہ ماں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں عام طور پہ. یہ نہیں کہ میں کہہ رہی بیٹیاں نہیں ہوتی, وہ بھی ہوتی ہیں, مگر بیٹوں کو پتا ہوتا ہے کہ کس طرح والد صاحب سے چیز لینی ہے, تو وہ پھر امی کا روٹ لیتے ہیں نا, اور امی پھر ابا سے اپنے ہسبینڈ سے بات کرتی ہیں, اور وہ تھوڑی بحث کے بعد چائے شوئی پینے کے بعد بات من جاتی ہے. ٹھیک ہے, آن دی ادر ہینڈ لڑکیوں نے کئی کام کروانے ہوں جو کہ ابو سے ہی ہیں تو, اور مگر تو وہ امی کا روٹ لیں گی, اور کبھی کبھی خود بھی چلے جائیں گی کیونکہ وہ ابوؤں سے ذرا کلوز ہوتی ہیں بیٹیاں. مگر اگر امی کو منانے کا کام ہے نا, کوئی کام جس سے امی نے ہاں کہنی ہے, اس صورت میں نارملی جب بچوں کو پتا ہوتا ہے بیٹیوں کو کہ اماں نے, اگر ہم سیدھے بات کی ہم نے, تو اماں نے سپاٹ نو کر دینا ہے. یہ ایک سائیکولوجیکل ہے, وہ کہتے ہیں نا 6 سینس ہوتا ہے ماں بیٹیوں میں, کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یا باپ بیٹوں میں کہ یہ نہ ہو جائے گا اگر میں ڈائریکٹ کہوں گا, اس کے لیے مجھے سفارش چاہیے. تو پھر وہ سفارش کے لیے بیٹیاں ابا کو لیتی ہیں, ابا سے بات کرتی ہیں اور کہ اماں کو بنا دیں. ٹھیک ہے نا, ابا نارملی مان جاتے ہیں اور وہ کروا دیتے ہیں. تو پاور ڈسٹنس ہائی کانٹیکسٹ میں زیادہ ہوتا ہے, ہائرارکی فالو ہوتی ہے, اور لو کانٹیکسٹ میں ہائرارکی اس طرح نہیں فالو ہوتی ہے. میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتی ہوں. ہائی کانٹیکسٹ میں آپ کے مڈل ایسٹرن, ساؤتھ ایشین, فار ایسٹرن, یہ تمام, اور میڈیٹرینین یورپ کی جو کنٹریز ہیں ان میں ہائی کانٹیکسٹ کلچر ہے ریلیٹیولی, اور نارتھ افریقن کنٹریز جیسے ہیں یا افریقن یا لیٹن امریکن ہیں, ان میں ہائی کانٹیکسٹ فالو ہوتا ہے. اور لو کانٹیکسٹ آپ کا مین لینڈ یورپ ہے, سم آف دا افریقن کنٹریز ہیں, ٹھیک ہے, اور یو ایس, کینیڈا, یہ ہیں جن میں لو کانٹیکسٹ کلچرز ہیں. تو اگر آپ پاور ڈسٹنس میں بھی دیکھ لیں تو وہاں پہ کوئی, یہاں پہ آپ کو ملے گا باس لیول پہ, اور اس کے آپ ہائرارکی فالو کرتے ہیں, اور ویسٹ میں آپ کو اتنا نہیں ملے گا ہائرارکی فالو کرنے کا. آپ چیئرمین کے کمرے میں بھی گھس سکتے ہیں, گھسنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ علیحدہ بات ہے, مگر لائک اٹس این اوپن ڈور کائنڈ آف اے تھنگ. یہاں پہ بھی آپ سنتے ہوں گے اکثر و بیشتر کمپنیاں کہتی ہیں ہماری اوپن ڈور پالیسی ہے,
سو آپ جب وین ایور یو وانٹ ٹو یو کین واک ان. پھر اگر آپ فیملی یونٹ کو لیں, پارٹ ڈسٹینس کی ٹپیکل اگزامپل ہے کہ آپ اپنی, ہم کیونکہ پاکستان ہائی کانٹیکسٹ میں ہیں تو یہاں پہ ماں باپ کی عزت, بڑوں کی عزت ہمیں بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے ایز وی گرو اپ, رائٹ. تو کیا اساتذہ, کیا آپ کے رشتہ دار, کیا آپ کے والدین, کیا آپ کے دادا دادی, نانا نانی, پھپھی چچا ماما, یہ تو سب نیوکلیس رشتے ہیں نا. اوروں کے بھی بڑے ہیں نا, تو ان سے بھی آپ تمیز سے بات کریں گے. ان کے ساتھ ایسے نہیں دھکا ڈاک دے کے, بلکہ اگر کوئی بڑا نظر آتا ہے یا خواتین نظر آتی ہیں بس میں, ٹرین میں جو کھڑی ہوں, تو آپ اپنی جگہ, یہ ہمارا کلچر ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں. جو ینگ لوگ ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں بڑوں کی رسپیکٹ کے لیے, اور اگر نہیں اٹھتے تو ساتھ والا ضرور اس کو بتاتا ہے کہ بھائی تو جوان بچہ ہے, تو کھڑا ہو جائے یار, وہ ضعیف ہے, ان کو بیٹھنے کو دو. یہ ہمارے پاس مطلب نارملی اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ روایت قائم ہے. اور گھر میں بھی والدین کی عزت کے تابع ہوتے ہیں ہم لوگ, مطلب ان کی مرضی کے مطابق ہم کام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ناراض نہ کریں. کوشش یہ ہوتی ہے, اور مطلب زیادہ تر گھروں کی میں بات کر رہی ہوں. دی ادر ہینڈ لو کانٹیکس میں دیکھ لیں, میں آپ کو یو ایس کی اگزامپل دے دیتی ہوں. یو ایس میں آپ دیکھ لیں پرسنل لیول پہ فیملی یونٹس are no longer there because there is no element of respect, from the children towards the elders. تو اور یہ میں آپ کو بتاؤں سوسائٹی ڈس انٹیگریشن کا ایک بہت, when there are no rules being followed, when there are major changes in the kind of things, تو پھر سوسائٹی ڈس انٹیگریٹ ہوتی ہے. ویسے نہیں ایک دم گڈش, کوئی فلم تو نہیں چل رہی نا کہ 3 گھنٹے کی جس میں آپ نے 1 گھنٹہ جو ہے ہائی افیکٹ 3D میں بتانا ہے ڈس انٹیگریشن, وہ پتہ بھی نہیں چلتا. اٹ بیکم سو کہ اس لیے اگر آپ کہیں کہ امریکن کلچر کیا ہے یو ایس کلچر, تو یو کی ناٹ ریئلی ڈیفائن یو ایس کلچر. ٹھیک ہے, ہسٹورک وغیرہ آپ کو یہ ایلیمنٹس وغیرہ لے آئیں, تو بیکاز کلچر از سو ریپڈلی چینجنگ, یو cannot identify, بلکہ چینجنگ, ڈس انٹیگریٹنگ, وٹ ایور. تو بڑوں, ہمارا ریلیجن تو ہمیں کہتا ہے نا, ان کا ریلیجن بھی یہی کہتا ہے ویسے ان کو, مگر ہم کو تو فالو کرنا ہے. اور ہمارا ریلیجن تو کہتا ہے بڑوں کے حقوق العباد میں, بڑوں کے احترام اور عزت وغیرہ سب کے بارے میں بڑا ڈیٹیل سے اسلام نے واضح کیا ہوا ہے ضابطۂ حیات میں. پھر انسرٹنٹی اوائڈنس کیا ہوتا ہے؟ انسرٹنٹی اوائڈنس ہوتا ہے کہ آپ رسک کو کتنا اوائڈ کرتے ہیں, رسک کتنا کیلکولیٹڈ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہائی رسک ہائی گین کہتے ہیں نا, تو اگر ہائی گین ہے تو کیلکولیٹڈ کتنا ہے, کہ آپ کتنا, کیا پرابیبلٹی ہے کہ آپ یہ رسک مکا دیں گے اور جیت جائیں گے, گین کر لیں گے جو بھی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, وٹ ایور. تو انسرٹنٹی اوائڈنس یعنی کہ جس چیز کا معلوم نہ ہو آپ کو تو وہ آپ اس سے بیک آؤٹ کریں. تو ہائی کانٹیکس کلچر میں ہائی انسرٹنٹی اوائڈنس ہے, لو کانٹیکس کلچر میں لو انسرٹنٹی اوائڈنس یعنی کہ وہ رسک ٹیکرز ہیں. ڈگری ٹو وچ پیپل فیل تھریٹنڈ بائی ایمبیگوس سچویشنز. میسکلینٹی فیمینٹی, میسکلینٹی مطلب ماچو, ماچو مطلب وہ ہے والا گنڈاسا مولا جٹ تنوری نت والا حساب ہوتا ہے. ماچو سوسائٹی از میسکلن سوسائٹی. فیمینٹی سوسائٹی, feminine society is a society which thinks collectively and looks after its people. تو government normally takes the responsibility of looking after, so جو ہوتا ہے نا, state takes the responsibility of looking after the vulnerables like old, like unemployed. میں آپ کو بتاؤں یہ فنی ہے اس لیے کہ I found it funny and I still find it funny. حالانکہ اس کے پیچھے ریزن کوئی فنی نہیں تھا. میں جب انگلینڈ میں پڑھ رہی تھی, کافی عرصہ میں نے انگلینڈ میں گزارا ہے, تو آج سے کوئی لیٹس جسٹ سے کہ 7-8 سال پہلے کی بات ہے. تو بلکہ ابھی بھی ریسنٹ کبھی ٹرپس پہ جانا ہوتا ہے نا, تو ان کی شاپنگ مالز میں اکثر و بیشتر میں نے یہ دیکھا, شاپنگ مالز میں ینگ مدرز اور بچے ہی بچے ان کے ساتھ نا, بچے ہی بچے مطلب فوج نہیں, ہر دوسری خاتون جو ہے ایک ینگ مدر ہے, اور اس کے ساتھ چھوٹا ٹاڈلر ہے, کوئی بچہ جس کو انہوں نے پٹا ڈالا ہوا ہے وہ چل رہا ہے, یا کوئی پریم میں بیٹھا ہے, یا کوئی گود میں ہے, ینگ کڈس. سو
باپوں نے اٹھایا ہوا ہے، ماؤں نے اٹھایا ہے، بچوں سے بھرا ہوا ہے. اور ان کے آپ اگر وہ اتنے بچے مطلب میں نے پاکستان میں نہیں دیکھے ایک ٹائم پہ کسی شاپنگ مال میں جتنے مجھے یو کے میں نظر آتے ہیں. آج سے میں آپ کو 7-8 سال پہلے کی بات اس لیے دوں گی کہ اس وقت ٹونی بلیئر کی حکومت تھی، کنزرویٹوز کی اور ٹوری پارٹی کی. اور انہوں نے ایک رول پاس کیا تھا کہ جتنی مدرز ہیں ان کو ان کے جو بچے ہیں ینگ جو کڈز ہیں ان کی کفالت جو ہے وہ گورنمنٹ کرے گی. اچھا یہ بڑا سکسیسفل تھا. مگر یہ اس وقت انہوں نے پاس کیا کہ یہ میں آپ کو فیمنن سوسائٹی کی فیمنن اسٹیٹ کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. تو یہ اس وقت پاس کیا، بڑا اس کو اپریشیٹ کیا، مگر اس کا ریزلٹ ایٹ دی اینڈ آف 4 ایئرز یہ نکلا کہ ان کے ہاں برتھ ریٹ انکریز ہو گیا. اور سب اس چکر میں کہ ہم بینیفٹ کلیم کریں گے حکومت سے، بچے ہی بچے بچے ہی بچے بچے ہی بچے. امیزنگ یہ فنومینا. اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ مجھے ہنسی بڑی آتی ہے. تو اب وہ بند ہو گیا obviously، مگر اسٹیٹ نے بڑے پیسے دیے اور عوام نے ان کی بڑے پیسے لیے کوئی 7-8 سال تک. اب جا کے کیونکہ اب حکومت کے پیسے ویسے ہی رل گئے بیکاز آف وار آن ٹیرر اینڈ بینگ پارٹ آف دس اینڈ دیٹ، تو کہانی مک گئی. تو اس سے وہ ان کو ہٹانا پڑا. تو اللہ نے بچے دیے ہیں تو اللہ ہی پالے گا. وہ خیر وہ تو علیحدہ بات ہے، مگر فیمنن اسٹیٹ لکس آفٹر. جس طرح اسکینڈینیوین کنٹری ہے نا، اسکینڈینیوین کنٹریز میں ناروے ہے، فن لینڈ ہے، سویڈن ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اور ہے، یہ 3 تو ہیں ہی. ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے یہاں ایجوکیشن فری ہے. بلکہ یہ باہر سے جو لوگ جاتے ہیں نا پڑھنے، اب انہوں نے کچھ کنٹریز نے ان کے بین کر دیا ہے اسکینڈینیوین، ورنہ جو جس طرح پاکستان سے بہت سارے لوگ اسکینڈینیوین کنٹری پڑھنے گئے ہیں ان کی ایجوکیشن فری تھی، وچ واز امیزنگ. ماسٹر لیول پی ایچ ڈی لیول تک کے ایجوکیشن فری ہو تو کتنی کوئی بڑی بات ہے، رائٹ. تو یہ تو رہا میسکولینٹی فیمینٹی کے حوالے سے. ہاں انڈیویجولزم اور کلیکٹیوزم، تو ہم پاکستان کہاں پہ، ہم ہائی کانٹیکس کلچر میں ہیں اور ہم میسکولن ہیں. جب ماچو نہیں، ماچو مطلب پوری آپ کی سوسائٹی مولا جٹ اور نوری ناتھ ٹائپ کی بلیف پہ ہم کلیکٹیولی سوچتے ہیں، مگر ہم فلاحی کام نہیں کرتے کلیکٹیولی. انڈیپینڈنٹلی تو آپ کو این جی اوز بھی ملیں گی، جو کام ایدھی صاحب کر رہے ہیں، جو کام چھیپا صاحب کر رہے ہیں، جو کام SIUT کر رہا ہے، جو کام SKMT میں ہو رہا ہے، جو کام چلے SKMT تو تھوڑا بہت کنٹروورشل ہے، SIUT تو بالکل بھی نہیں ہے. ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو نون بھی نہیں ہیں ہمیں، مگر وہ ادارے اور لوگ سوسائٹی کے بھلا کے لیے، عوام کی بھلائی کے لیے بہت سارے کام کر رہے ہیں. مگر کلیکٹیونیس ہم میں ابھی بھی نہیں ہے ایک دوسرے کی فلاح کے لیے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی بہتری کے لیے، تاکہ وہ جو گریٹ ڈیوائیڈ اگر کبھی بنتی بھی ہے سوشل سٹیٹسز میں یا کسی کی مجبوری یا مہنگائی میں، تو ہم وہ کام نہیں ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا. صرف ایک رمضان کا مہینہ آتا ہے جب آپ کو، میں دکانداروں کی بات نہیں کری کیونکہ وہاں تو واقعی پرائس ہائیک ہوتی ہے، میں بات کر رہی ہوں کہ افطار کے ٹائم پہ جب رش ہوتا ہے فرام آفیسز ٹو ہوم، لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے ٹریفک جیمز ہو جاتی ہیں ایٹ سرٹن پوائنٹس. تو بہت سارے لوگ کئی اوقات پہ روزے ان کے کھل رہے ہوتے ہیں سڑکوں پہ بیکاز آف دا ٹریفک بلاک اور وٹ ایور. تو وہاں پہ یہی لوگ جو میں ابھی بات کر رہی ہوں نا، جو اپنے لیول پہ جن کو ہم شاید جانتے بھی نہیں، یہی ادارے ان پوائنٹس پہ آ جاتے ہیں افطاری کا سامان لے کے، شربتیں لے کے، اور پھر وہ مفت بانٹتے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے نا. جس سے میرا دل تو اس پہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہی کرے گا اگر ایسے لوگ ہم میں ابھی بھی موجود ہیں کہ بغیر کسی لالچ کے ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہاں پہ وہ جو بندے کھڑے ہیں وہ سب مطلب وہ آرگنائزنگ ٹیم میں ہوں گے نا، مگر وہ جتنے اس سائڈ ٹو اینڈ فرو والی ٹریفک ہوتی ہے وہ آئلینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ مفت شربتیں بندے وہ پوچھ لیتے ہیں ہر گاڑی میں جا کے کتنے آپ کے پاس لوگ، 2-3 دیکھ ہی لیتے ہیں نا، اس حساب سے وہ افطاری بانٹتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ڈبے بنے ہوتے ہیں کھجور اور کسی اور چیز کا ایک آدھ اور شربت ہوتا ہے یا پانی ہوتا ہے.
ڈپینڈنگ. بٹ اٹس اے بیوٹیفل کانسیپٹ, اور پاکستان کے ہر شہر میں ہوتا ہے. یہ نہیں کہ میں آپ کو اسلام آباد کی کہانی سنا رہی ہوں, پنڈی کی کہانی سنا رہی ہوں, لاہور, کراچی, ملتان وغیرہ کی نہیں, پاکستان کے ہر شہر میں ایسا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو مگر یہ صرف ایک رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے. آل ایئر راؤنڈ ہمیں ایسی چیزیں آن اے میسو اسکیل جو آپ کو نظر آئے وہ نہیں نظر آتی, اور میں نے آپ کو اگزامپلس بتائی. پھر انڈیویجولزم یعنی کہ میں پہلے, اور کلیکٹیوزم یعنی کہ ہم سب, وہ بعد میں. تو میں پہلے کا حساب جو ہے انڈیویجولزم زیادہ اور کلیکٹیوزم, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ فرام ریجن ٹو ریجن, کلیکٹیوزم سب کے بارے میں, انڈیویجولزم اپنے بارے میں. تو ایز اے نیشن اور انڈیویجول, ٹھیک ہے. تو اگین لو کانٹیکسٹ کلچر میں زیادہ تر ہوتا ہے کہ ایز اے نیشن کو ہم بعد میں رکھتے ہیں, اور می والا فیکٹر بہت زیادہ ہوتا ہے. اور ہائی کانٹیکسٹ کلچر میں ایز اے نیشن پہلے ہوتا ہے, اور می والا فیکٹر بعد میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ کو یہ سلائیڈ آپ دیکھیے گا, انسرٹنٹی اوائڈنس ورسز پاور ڈسٹینس. تو اگر آپ وائی ایکسس کی طرف ورٹیکلی دیکھیں, انسرٹنٹی اوائڈنس 100 مطلب یہ ہائی ہے, اور 0 یعنی کہ لو رسک ٹیکرز ہے. پاور ڈسٹینس 100 کا مطلب یہ ہائرارکی بیسڈ کلچرز, اور 0 پاور ڈسٹینس لیفٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ناٹ بیسڈ آن ہائرارکی. تو یہاں پہ کنٹری پلیسمنٹس ہے. جاپان فار ایسٹ کی ہے, دیکھیں نا آپ, اگر آپ ہائی انسرٹنٹی اوائڈنس اور ہائی پاور ڈسٹینس میں دیکھیں تو جاپنیز بھی آپ کو نظر آئیں گے, فرینچ کیونکہ میڈیٹرینین کنٹری ہے یورپ میں وہ بھی نظر آئے گا, برازیل لیٹن امریکن ہے, میکسیکو لیٹن امریکن ہے, سارٹ آف ہے تو نارتھ امریکہ میں مگر لیٹن امریکن اس کو آپ لیں گے. پھر مڈل ایسٹ آ جاتا ہے جو ایشین ہے, ویسٹ افریقہ آ جاتا ہے اگین. تو یہ وہ ریجن ہیں جو ہائی کانٹیکس کلچرز میں آتے ہیں. جرمنی ہالینڈ جو ہے ہائی انسرٹنٹی اوائڈنس اور لو آن پاور ڈسٹینس ہے, بٹ جرمنی اینڈ ہالینڈ آر ناٹ ہائی کانٹیکس کلچر. جرمنی تو پھر بھی تھوڑا بہت ہے tilted towards high context, but Holland is not. پھر اگر آپ دیکھیں لو آن پاور ڈسٹینس اینڈ لو آن انسرٹنٹی اوائڈنس, آپ کو یو کے اور یو ایس اور موسٹ آف دی ویسٹرن یورپ ملے گا آپ کو. پھر اسی طرح اگر آپ ہائی آن پاور ڈسٹینس اینڈ لو آن انسرٹنٹی اوائڈنس دیکھیں تو انڈونیزیا بھی اور ہانگ کانگ بھی. اب ہانگ کانگ میں چائنیز بیس بہت ہیں. اچھا, یہ دونوں کنٹریز جو ہیں یہ ہائی کانٹیکسٹ میں ہی ہیں, فار ایسٹرن کنٹریز ہیں یہ. پھر میسکولینٹی ورسز انڈیویجولزم, تو یہ اگر آپ ورٹیکلی دیکھیں تو میسکولینٹی 100 یعنی کہ میسکولن ہے, میچو سوسائٹیز. میسکولینٹی 0 کا مطلب ہے کہ فیمینسٹ سوسائٹیز. انڈیویجول 100 ہے تو یعنی کہ میں والا انڈیویجول زیادہ ہے, اور انڈیویجول 0 کا مطلب ہے کہ کلیکٹیو سوسائٹی ہے. تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں جس پہ میسکولینٹی اور انڈیویجولزم دونوں ہائی ہیں, اس میں آپ کو یو کے بھی نظر آئے گا, اس میں آپ کو یو ایس بھی نظر آئے گا, اس میں آپ کو جرمنی بھی نظر آئے گا. ٹھیک ہے, کافی حد تک, حالانکہ اس میں اسکینڈینیوین کنٹریز نہیں ہیں, آف کورس وہ فیمنسٹ سوسائٹیز ہیں. جب آپ میسکولن دیکھیں اور انڈیویجولزم یعنی کہ کلیکٹیوزم دیکھیں تو آپ کو جاپان نظر آئے گا, فار ایسٹرن, میکسیکو لیٹن امریکن, ہانگ کانگ فار ایسٹرن, مڈل ایسٹ ایشین. یہیں آپ کو پاکستان بھی نظر آئے گا, اور یہیں آپ کو ادر ایشین کنٹریز بھی نظر آئیں گی. پھر اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں انڈیویجولزم یعنی کہ کلیکٹیوزم ہائی ہے, یعنی کہ انڈیویجولزم 0 ہے, اور یہاں پہ فیمنزم ہے یعنی کہ کلیکٹیولی بات کرتے ہیں. آپ کو انڈونیزیا بھی نظر آئے گا, ٹھیک ہے, آپ کو ملیشیا بھی نظر آئے گا, ویسٹ افریقہ بھی نظر آئے گا, برازیل بھی نظر آئے گا. یہ ہائی کانٹیکس کلچرز ہیں. پھر جہاں پہ انڈیویجولزم تو ہائی ہے مگر فیمنزم یہاں پہ ہائی ہے, تو وہ آپ کو فرانس نظر آئے گا, وہ آپ کو ہالینڈ نظر آئے گا, اور اسکینڈینیوین بھی نظر آئے گا. اچھا, اب ہم آتے ہیں کلچرل فیکٹرز پہ افیکٹ کنزیومر بیہیویئر اینڈ مارکیٹنگ اسٹریٹجی. تو مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو نان وربل کمیونیکیشن, ویلیوز, ڈیموگرافکس اور لینگویج جو ہے یہ کنزیومر بیہیویئر کا پارٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کی وجہ سے بیسس کو سمجھتے ہوئے ہم مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنانا چاہیے کہ لوکل پرویلنگ لینگویج کیا ہے, کولوکیزم کیا ہے,
سلینگز کیا بولے جاتے ہیں یعنی کہ جو لوگ انجوائے کرتے ہیں، ڈیموگرافکس کہاں رہا جاتا ہے، مطلب کہاں کیا ایج ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، ایجوکیشن کیا، سوشل سٹیٹس ہے، کیا انکم ہے، یہ تمام فیملی لائف سائیکل میں کیا سٹیج ہے، ویلیو سسٹم کیا ہے. ویلیو سسٹم ڈرائیو ہوتا ہے کلچر سے. کلچر ڈرائیو کرتا ہے اپنے روٹس ریلیجن سے اور ریجن سے، تو شوڈ ناٹ بی مسڈ آؤٹ. نان وربل کمیونیکیشن یعنی کہ ہائی کانٹیکس کلچر میں نان وربل کمیونیکیشن کے بہت معنی، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جو آپ جس طرح بول رہے ہیں، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی بات کرنے کا ٹون، یہ تمام میٹر کرتا ہے. یہ آلسو گیوز یو آئیڈیاز. آپ بہت اچھے ہیں تو آپ کے آواز طنز تھی اس میں یا یو جینولی مین اٹ، تو آپ سننے کے بعد ہی آپ کو پتا چلے گا نا، آپ کے فیشل ایکسپریشن سے پتا چلے گا کہ واٹ آر یو میکنگ فن آف می اور یو نو. تو ہمارے پاس کیونکہ آپ یو فائنڈ آؤٹ کہ ہائی کانٹیکس کلچر میں طنز و مزاح اس لیے بہت ہائی ہے، رائٹ. تو اسی یہی وجہ ہے، ایموشنل بہت ہیں کیونکہ وی ریڈ بٹوین دا لائنس. دس از واٹ وی ڈو ان لائک مینی لو کانٹیکس کلچرز. تو کنزیومر بیہیویئر کا یہ پارٹ ہے، اور اس لیے کنزیومر بیہیویئر کا پارٹ ہے، رائٹ. اور کنزیومر بیہیویئر کس کے لیے ضروری ہے؟ برانڈ کے لیے ضروری ہے، برانڈز کے لیے ضروری ہے جو مارکیٹ میں، those who are competing for consumers' attention, those who are competing for consumers' mind share and market share. تو یہ کنزیومر بیہیویئر کا پارٹ ہے. they need to know. اور اس لیے آپ آنکھیں بند کر کے نہیں کہہ رہے ہو مجھے پتا ہے یہ لوگ یہ بنا دو، ایسے نہیں ہوتا بھائی، ایسے نہیں ہوتا. آپ کہیں کہ ہنڈیا بنانا کتنی آسان ہے، نمک مرچ اور ہلدی ڈالو اور کسی بھی ہنڈیا میں اور تیار ہو جاتی. نہیں بھائی، ہر ہنڈیا ایسی نہیں تیار ہوتی، ورنہ ہر ہنڈیا کا مزہ ایک ہی ہوتا. اور آپ ہی اٹھ کے پہلے دسترخوان سے چلے جاتے کہ یار دال بھی ویسی لگ رہی ہے، چکن بھی ویسی لگ رہا ہے، گوشت بھی ویسی لگ رہا ہے، پلاؤ بھی ویسی لگ رہا ہے. نہیں، آپ کو ہر چیز علیحدہ ملتی ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اس لیے برانڈ کو بیچنے کے لیے بھی ہر برانڈ کی ہر کیٹیگری کی علیحدہ ریکوائرمنٹ ہے. ہر کنزیومر بیس جو ہے ہر برانڈ کو ایک علیحدہ طریقے سے دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، بیسڈ آن اٹس سراؤنڈنگس. وہ ریفرنس، وہ پرسنل ہو، ایکسٹرنل ہو، انٹرنل ہو، انفلوئنسز، وہ سارا ہم نے جو ابھی پڑھا تھا. سیلف کانسیپٹ بھی ہے، لائف سٹائل بھی ہے. پھر آپ پوری چیزیں ایویلویٹ کرتے ہیں اور اس کا ایک خاص طور پہ ایک طریقہ ہوتا ہے کرنے کا، رائٹ. تو یہ جب آپ ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تمام کنزیومر اسٹڈی بہت بہت ضروری ہے، رائٹ. کیونکہ یہ ہیلپ کرتی ہے، یہ ریسرچ کی بیس بنتی ہے مارکیٹنگ اسٹریٹجی میں. مارکیٹنگ اسٹریٹجی ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کس کا؟ مارکیٹنگ پلان کا. مارکیٹنگ پلان ہی میں ریسرچ ہے. وہ ریسرچ اب آپ کو یہاں پہ ساری اکٹھی مل رہی ہے. اوکے جی. پھر ہم آتے ہیں نان وربل کمیونیکیشن. اس میں ڈفرنٹ چیزیں، فرام فرینڈشپ ٹو تھنگس ٹو اسپیس، یعنی کہ جگہ جو آپ دیتے ہیں، اگریمنٹس، ایوری تھنگ، ٹائم فیکٹر. سو یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، بٹ یہ آپ کے ویژول پہ جو نظر آ رہا ہے یہ نان وربل کمیونیکیشن کا ایک حصہ ہے. ایٹیکیٹ ہے، ہو گیا، رائٹ. پھر اسی طرح ویلیوز آف اے کلچر جو ہم نے ابھی بات بھی کی تھی. ویلیوز آر ویری جنرل آئیڈیاز اباؤٹ گڈ اینڈ بیڈ تھنگس، گڈ اینڈ بیڈ گولس، رائٹ. تو انیکٹڈ نارمس کیا ہیں؟ ایکسپلسٹلی ڈیسائیڈڈ آن کہ یہ ہم نے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ چیز ایسے کر سکتے ہیں، یہ چیز ایسے نہیں کر سکتے. کریسو نارمز ہوتے ہیں امبیڈڈ ان کلچر، یعنی کہ یہ کلچرلی پیچھے سے آ رہے ہیں، فرام جنریشن ٹو جنریشن یہ پریکٹس ہو رہے ہیں اور اس کو مانا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے. کسٹمز ہو گئے. مورس یعنی کہ کہانیاں جو فوک لورز میں بن گئی ہیں، صرف لیلا مجنو کی کہانی نہیں، ایز ان کہ ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، یوں ہوگا، وہ ہوگا. تو یہ ریجنل آپ کی جو کنونشنز، جو محاورے ہیں، ضرب المثال ہیں، یہ جو آپ اکثر بیشتر سنتے ہیں نا کہ کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو نہیں، پھر آپ کو ایک بحث میں لوگ الجھا دیتے ہیں کہ ریلیجس ہے نہیں ہے. او بھائی، ہر چیز ریلیجس نہیں نہ ہوتی. آپ اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں، ضابطہ حیات بناتے ہیں، مگر کلچر میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ریلیجن سے آپ ویلیوز لیتے ہیں اور ریجن سے لیتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو محاورتاً استعمال ہوتی ہیں وہ آتی ہیں آپ کے ریجن سے بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح ایک پرانا محاورہ ہے، شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا، کہ جب وہ
کوئی کہتے ہیں یار آپ کو خوشی ہوئی آپ کیا، تو دوسرا کہتا ہے طنز میں کہ مطلب خوشی سے مراد یہ کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات نہیں جس پہ خوش ہونا ہے، اگلا بندہ ایویں آپ کو کہے تمہیں بڑی خوشی ہوئی ہے، تو اگلا بندہ کہتا ہے کہ ہاں میں املی کے پتے میں جو ہے نا شکر بانٹوں گا. شکر چینی کو کہتے ہیں. املی کا پتا، املی کا تو پتہ ہے نا، وی آل نو. املی کا پتا نہیں دیکھا ہوگا، پودا نہیں دیکھا ہوگا. املی کا پتا جو ہے نا آپ کے نیل سے بھی، یہ جو فنگر کا نیل ہے نا اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. آپ اس کو آدھا کر لیں فنگر کے نیل کا نا، سائز میں بتا رہی ہوں، اتنا چھوٹا ہوتا ہے. مطلب اس میں یعنی کہ چینی کا ایک دانہ پر مشکل جاتا ہے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے املی کا پتا. ٹھیک ہے، بالکل باریک سا ہوتا ہے. تو وہ کوئی کہہ رہے کہ ہاں جی مجھے بڑی اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میں املی کے پتے میں چینی بانٹوں گا، شکر بانٹوں گا. تو یعنی کہ طنز مار رہا ہے نا کہ یار تو ایویں چک رہا ہے بھائی، خوشی کی اس میں کیا بات ہے. کوئی ہوتا ہے اکثر و بیشتر ڈسکشن وغیرہ میں، یا آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس بہت ڈزمل ہو تو آپ طنزیہ کہیں او یار میری ٹیم نے مجھے اتنا خوش کر دیا ہے کہ میں تو املی کے پتے میں شکر بانٹوں گا. یعنی کہ خوشی ڈھیلے کی نہیں ہے، خوشی منانے کی بات کیا ہے. تو میں یعنی کہ املی کا پتا جس پہ شکر کا دانہ تک نہیں بیٹھ سکتا چینی کا، اس میں یہ محاورہ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ محاورتاً بات ہو رہی ہے. تو یہ بٹ اٹ ہیز ڈسینڈیڈ ڈاؤن فرام سینچریز اینڈ جنریشنز ٹو جنریشنز. کنونشنز جو آپ پریکٹس کرتے ہیں جیسے شادی بیاہ کی تقریب میں مہندی کی رسم، مایوں کی رسم، یہ کیا ہے؟ یہ کنونشنز ہیں، یہ پریکٹسز ہیں، یہ پارٹ آف کسٹمز ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پارٹ آف ٹریڈیشن ہے آپ کے. خیر، یہ ویلیوز آف اے کلچر ہیں، انیکٹڈ اور کریسو نارمز. ٹائپس آف ریچول ایکسپیرئنس، تو وہ ریچول ٹائپس اور ایگزامپلز آپ کو سامنے یہاں پہ دے دی ہیں. میننگ آف نمبرز، کلرز اینڈ ادر سمبلز. اب یہ ذرا مختلف رنگوں کے، وائٹ ہے سمبل فار مورننگ اور ڈیتھ ان دا فار ایسٹ. سفید کپڑے سے وہ کہتے ہیں کہ وہ احترام میں پہنے جاتے ہیں کسی کے مطلب گزر جانے پہ. ہیپنس اور پیورٹی ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس، اس لیے وہاں پہ ویڈنگ گاؤن جو ہے وہ برائڈ جو ہیں ویسٹ میں پہنتی ہیں وائٹ کو، کیونکہ اٹس اے سمبل آف ہیپنس اینڈ پیورٹی. پرپل ایسوسیٹڈ ود ڈیتھ ان مینی لیٹن امریکن کنٹریز، مگر پرپل از آلسو ریٹڈ ایز، یہ تو لیٹن امریکن کنٹریز میں نا، اور مگر پرپل از آلسو ایسوسیٹڈ ود میجسٹی، گلوریفیکیشن. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے رائل کلرز میں پرپل ایک ہوتا ہے. تو یہ ایک، یا اگر آپ پونٹف پوپ کے جو پیلس ہے اس پہ اگر آپ کلرز دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو پرپل نظر آئے گا. بلو جو ہے کونوٹیشن آف فیمینٹی ان ہالینڈ ہے، میسکلینٹی ان سویڈن اینڈ یو ایس ہے. تو ڈچ جو ہیں وہ پنک پہ نہیں بلیو کرتے ہیں، ان کے بلو جو کلر ہے دیٹ از فیمینن، اور باہی تو دنیا میں بلو کو میسکلین سمجھا جاتا ہے. مگر بلو کا ایک کانوٹیشن یہ بھی ہے کہ اٹس لائکڈ موسٹ بائی ویمن. اور بلو از، اگر مارکیٹنگ پرسپیکٹو سے دیکھیں تو اٹس اے کلر آف سیرینٹی اینڈ پاور، رائٹ، کارپوریٹ پاور کائنڈ آف اے تھنگ. تو اس لیے آپ کو بلو رنگ بہت سارے برانڈس میں نظر آتا ہے. ریڈ ان لکی اور نیگیٹو ہے چیڈ نائجیریا میں، جرمنی میں، کیونکہ ڈینجر سائن بھی آپ کہہ رہے ہیں نا. پازیٹیو ان ڈینمارک، رومینیا اور ارجنٹینا. برائڈز ویئر ریڈ ان چائنا، آلسو ان ساؤتھ ایشیا، بٹ اٹ از اے میسکلن کلر ان دا UK اینڈ فرانس. جی، ریڈ از اے میسکلن کلر ان UK اینڈ فرانس، اور بھی ایک دو کنٹریز ہیں جہاں پہ. اینڈ ریڈ میسکلن کلر کا مطلب یہ ہے کہ لائکڈ بائی مین آلسو ایز اے کلر. اور ریڈ خوشی سے بھی ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. اور آپ اس سے حوالے سے ٹپال کا کارپوریٹ ایڈ دیکھیں، لال ہے تو ٹپال ہے جو ان کا ٹیگ لائن بھی ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ہاؤ ریڈ از منگلڈ ود آر کلچر، ود آر ٹریڈیشن، ود آر ہیپینس. یلو فلاورز سائن آف ڈیتھ ان میکسیکو، انفیڈیلٹی ان فرانس. وائٹ للیز سجیشن آف ڈیتھ ان انگلینڈ. 7 unlucky number in Ghana, Kenya, Singapore. Lucky in Morocco, India, Czechoslovakia, Nicaragua, US. Triangle negative in Hong Kong, Korea, Taiwan. Positive in Colombia. Owl
यानी कि उल्लू, विजडम इन यूएस, बैड लक इन इंडिया, डियर, स्पीड, ग्रेस इन यूएस. तो ये वो तमाम सिंबॉलिज्म्स हैं ऑफ कोर्स. फिर हम आते हैं सेगमेंट नेम. कलर फॉरवर्ड सेगमेंट होती है फर्स्ट टू ट्राई न्यू कलर. हाँ, विलिंग टू स्पेंड मोर फॉर अ प्रोडक्ट इन अ फैशनेबल कलर. Characteristics: women under 30 or over 50, men under 30, city dwellers, impulse buyers, people who make, have a substantial income. The color prudent segment होती है buy a new color only after seeing friends buy it. Put quality ahead of color in purchase decisions. और characteristics में जो demographics के हवाले से men and women aged 30 to 50, suburban, people who make more than a substantial amount. The color loyal segment: replace a product with another of the same color. Prefer safe colors such as blue and gray as opposed to fashionable colors. Men over 60, suburban or rural, people who dislike shopping, so they're content with whatever they have in terms of colors. फिर कल्चरल फॉर्मूले इन पब्लिक आर्ट फॉर्म्स, तो वो आपको एक एग्जांपल आपके विजुअल पे नजर आ रही है, ठीक है ना. So with this we come to the conclusion of today's lecture. I hope you enjoyed it as much as I tried to discuss it out with you. Thank you and Allah Hafiz. See you till next time.